کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جی جی بے شک والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بنانے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر علماء اکرام کا جمع غفیر ہے، اور یہ سب میرے بڑے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری شان خطابت کے ساتھ حضرت اللہ مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ بانی مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور میری یہ ابتدائی زندگی کا اس منبر پاک پر یعنی کہ اس لائن میں ابتدائی عالم ہے، اور یہ مجھے چلنا سکھا رہے ہیں، سب میرے بڑے ہیں۔ جس طریقے سے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، پہلے اپنی زبان میں بولے جاتا ہے گھٹرو جیسے چلتے ہیں بچے، اور جب گرتا ہے تو اس کے بڑے اسے سنبھالتے ہیں۔ بس چند باتیں آپ سے 5-7 منٹ کے درمیان اپنی بات کا اختتام کر لینا، یہ سب میرے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر نفس کے لیے موت ہے، ہر جاندار کے لیے موت ہے، لیکن دیکھیں تمہیدی اگر کلمات کہے جائیں تو بات ختم ہو جائے گی اور وقت بھی ختم ہوگا۔ موت میں اور اس دنیا سے جانے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ کوئی تو اس طریقے سے دنیا سے چلا گیا کہ اس کی بستی میں اس کا پتہ نہیں چلا اور اس کی تدفین ہو گئی۔ جانے میں فرق ہوا کرتا ہے، جانے میں انتر ہوا کرتا ہے، موت میں فرق ہوا کرتا ہے، لیکن جب کسی کی موت اس طریقے سے آتی ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس کے چرچے ہوا کرتے ہیں تو اس موت کا انتر ہوا کرتا ہے۔ ایک مرنے والا تو ایسے گیا کہ جو زنا کر کے اس دنیا سے گیا ہے، جو شرابیں پی کر کے دنیا سے گیا ہے، جو سود خوری کر کے اس دنیا سے گیا ہے، تو ایسے مرنے والے پر نہ زمانہ افسوس کرتا ہے، نہ اس کی بستی والے افسوس کرتے ہیں، نہ اس کے رشتہ دار افسوس کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اٹھتے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، سوتے وقت قرآن پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اپنے علاقے کو قرآن پڑھاتا ہے، اپنی بستی کو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کے پیغام کو جو گھر گھر پہنچاتا ہے، ایسے مرنے والے پر اس کے گھر والے تو افسوس کرتے ہیں، پورا علاقہ افسوس کرتا ہے، پورا زمانہ افسوس کرتا ہے، پورے عالم اسلام میں اس کا افسوس منایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہماری جماعت کا وہ عالم دین گیا ہے، ہماری جماعت سے وہ حافظ قرآن گیا ہے کہ جس نے سن 90 کے عالم میں حفاظ کرام کی لائن لگا دی تھی ہمارے علاقے میں، اس ذات کا نام حافظ زاہد رضوی صاحب قبلہ ہے علیہ الرحمہ، اس ذات کا نام حافظ زاہد صاحب قبلہ ہے کہ جس نے سن 90 اور 95 کے عالم میں کہ جب حافظ ہمیں ملا نہیں کرتے، تراویح کے لیے قوم پریشان رہتی تھی کہ ایک حافظ قرآن مل جائے، ایک حافظ قرآن مل جائے، ڈھونڈ کر کے میری قوم قرآن کے حافظ کو لایا کرتی تھی۔ اس عالم میں سینکڑوں حافظ بنانے والے کا نام حافظ زاہد صاحب قبلہ سلمہ المنان ہے، اس ذات کا نام حافظ زاہد صاحب قبلہ ہے۔ بظاہر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ معذور تھے، لیکن وہ معذور نہیں تھے۔ جو قوم کو زندہ کر جائے وہ کبھی معذور نہیں ہوتا ہے، جو قوم کو پیغام دے جائے وہ کبھی معذور نہیں ہوتا ہے، جو قوم میں بیداری پیدا کر جائے، گھر گھر قرآن پہنچا جائے، گھر گھر پیغام قرآن پہنچا جائے، وہ کبھی معذور نہیں ہوتا۔ جو قرآن کے پیغام کو عام کرتا ہے بظاہر تو معذور ہوتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حافظ زاہد صاحب قبلہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو عام کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بڑا فخر کرتے ہیں کسی کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے، باپ بڑا فخر کرتا ہے، رشتہ دار بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے، آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا بیٹا بھی نماز جنازہ پڑھا سکتا تھا، لیکن وہ سادگی کی صورت، وہ سادگی کا مجسمہ
مرتبہ وہ اخلاق کا پیکر جسے پورا عالم اسلام احسن میاں حضور کے نام سے جانتا ہے، میرے امام کا بیٹا احسن میاں صاحب قبلہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ بڑا بیٹا بھی سکتا تھا، اس کا مرتبہ الگ ہے، بیٹا پڑھاتا وہ بات الگ ہوتی، لیکن قوم کے ایسے یعنی کہ پیکر نے اخلاق اور حسن کے اور مزاج کے ایسے پیکر نے نماز جنازہ پڑھا کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، چمروے والوں کو سمجھا دیا کہ اے دنیا والوں، اے چمروے والوں، دیکھ لو میں امام احمد رضا خان کا بیٹا نماز جنازہ پڑھا کے تمہیں بتا کر جانا چاہتا ہوں کہ حافظ زاہد صاحب قبلہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے جو 50 اور 100 سینکڑوں حافظ قرآن بنا دے، اس ذات کا نام حافظ زاہد صاحب قبلہ۔ بابا زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ۔ انتقال تو تمہیں اور ہمیں سب کو کرنا، مرنے میں انتر ہوا کرتا ہے، دنیا سے جانے میں انتر ہوا کرتا ہے، اور کامیاب وہی ہے جس نے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا۔ جہنم سے بچ گیا بس وہی کامیاب ہے، جس نے ایسے اعمال کیے۔ زمینیں خریدنا الگ ہے، بلڈنگیں بنانا الگ ہے، بچوں کو سرکاری نوکر بنانا الگ ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کرنا یہ الگ ہوا کرتا ہے، اپنی بچیوں کو احادیث مبارکہ کے قریب کرنا الگ ہوا کرتا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں نے کل ہی ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ جو ایک ہماری اسلام کی بیٹی پوری کالج میں، وہ یعنی کہ جب فرسٹ آئی ہے اور جب اسے میڈل دیا گیا تو ایک غیر مسلم اسے میڈل دے رہا تھا، ایک غیر محرم اسے میڈل دے رہا تھا، اس قوم کی بیٹی نے کہہ دیا میں غیر محرم کے ہاتھ سے میڈل نہیں لوں گی، میں اسلام کی شہزادی ہوں، میں اسلام کی بیٹی ہوں، میں نے فاطمۃ الزہرا کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھا ہے، میں غیر محرم کے ہاتھ سے کبھی میڈل نہیں لے سکتی۔ یہ بھی تو اسلام کی بیٹی ہے، یہ بھی تو قوم کی بیٹی ہے، وہ مسکان بھی تو قوم کی بیٹی تھی کہ جس نے اسلام کے ایسے نعرے کو بیدار کیا تھا، اسلام کا ایسا نعرہ لگایا کہ پوری قوم کو بیدار کیا تھا۔ اگر یہی ماحول پیدا ہو جائے، ہماری بیٹیاں قرآن کے قریب ہو جائیں، ہمارے بیٹے قرآن کے قریب ہو جائیں تو ماحول سدھرتا نظر آئے گا۔ باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، وقت کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے۔ سبقت لسانی کی وجہ سے لفظاً کسی طرح کی غلطیاں ہو گئی ہوں، کسی بھی طرح کے اغلاط سرزد ہو گئے ہوں، کلمات کفریہ میری زبان سے نکلے ہوں، ان سب سے پکا سچا تائب ہوتا ہوں۔ آپ بھی یہ نیت کریں اور کلمہ طیبہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر